للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حج کا موضوع چل رہا تھا۔ ایک تو حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ کلام فرمایا، جو ہم نے آپ کی خدمت میں مکمل تفسیر کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو استطاعت کون رکھتا ہے، زاد راہ کیا کہلاتا ہے، حج کی فرضیت کی اور پھر ادائیگی کی کیا کیا شرائط ہیں، وہ سب تقریباً میں نے تفصیل سے عرض کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی طور پہ مجبوری نہ ہو اور آپ حج کے افعال کو شروع کر چکے ہوں تو آپ اختتام تک پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حج تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حج قران ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ ایک حج تمتع ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اور ایک حج افراد ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے حج ہیں۔ حج قران سب سے افضل حج ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو ایک واحد حج کیا تھا وہ حج قران ہی تھا۔ یہ سب سے سخت، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، احکام کے اعتبار سے، محنت اور مشقت کے اعتبار سے سخت ترین حج ہے کہ اس میں حج عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام پہنا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ان کے احرام کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے، یعنی جب آپ حج قران کرنا چاہیں تو ایک ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حج عمرے اور حج کا احرام کی نیت کرتا ہوں، اسے میری طرف سے قبول فرما لے اور اس عمرے اور حج کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ احرام اتار نہیں سکتے ہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حرم میں جتنا رہیں گے حالت احرام میں رہیں گے، اور پھر اسی احرام میں آپ حج کے لیے یا دیگر مناسک کی ادائیگی کے لیے منی کی طرف، مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ، پھر منی، ان کی طرف جائیں گے، مناسک ادا کریں گے۔ تو اس لیے حج قران مشکل ہے۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے جو اکثر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہی ادا کرتے ہیں۔ باہر والے بھی بہت سارے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں اکثر یہی کرتے ہیں۔ اس میں پہلے عمرے کا احرام پہنا جائے گا، یعنی فقط عمرے کی نیت ہوگی۔ آپ حرم جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر حلق وغیرہ کرا کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ پھر آپ دوبارہ احرام پہنیں گے 8 ذی الحجہ کو، اور وہ حج کی نیت سے ہوگا۔ تو اس میں آسانی ہے کہ پہلے آدمی عمرہ کر کے حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے، عام سادہ کپڑوں میں وہ رہتا ہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی، اسی میں آپ نفلی طواف وغیرہ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے عمرے کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور 4 5 6 روز بغیر کسی احرام کی پابندی کے آسانی سے انسان رہ بھی لیتا ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ اب حج کا احرام پہنا جائے گا۔ اور حج افراد وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف ایک ہی احرام پہنتے ہیں، یعنی ایک عبادت کی نیت ہوتی ہے اور وہ صرف حج ہے، یعنی عمرہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں حج ہوتا ہے، حج کی نیت سے احرام پہن لیتے ہیں وہ۔ تو یہ جو اکثر اہل مکہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ حدود میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ حج افراد کریں گے۔ باہر والے جو ہیں وہ تینوں طرح کا حج کر سکتے ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ یہ آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اگر آپ مدینہ منورہ کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو یہاں سے ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے تو وہ احرام نہ پہنے، پہلے مدینہ چلا جائے، وہاں پہ 8 دن جیسے عموماً لوگ گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد پھر وہاں سے جب آپ مکے کی طرف آئیں گے تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے ذو الحلیفہ، جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں سے پھر آپ نے احرام پہننا ہے حج عمرے کا، اور پھر آپ مکے کی طرف جائیں گے۔ ہاں اگر آپ کا ڈائریکٹ جدہ فلائٹ ہے تو پھر یقیناً آپ کو یہیں سے جہاز میں سوار ہونے کے بعد نیت کر لینی چاہیے۔ اب یہاں تک میں نے بتا دیا تھا، اور عمرے کے میں نے کچھ احوال آپ کو بتائے تھے کہ عمرہ جو ہے وہ طواف، اس کے بعد 2 رکعت طواف کے نوافل، اور اس کے بعد عمرہ یہ سعی اور حلق، 4 چیزوں کا نام ہے، سمجھ لیجئے۔ طواف کریں گے،
پھر 2 رکعت طواف کے نفل پڑھیں گے، اس کے بعد سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان، اور پھر حلق کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو قائم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو پانی ہی نہیں تھا یہاں پر، تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، یعنی اس طرف جاتی تھیں پانی تلاش کرنے، پھر بچے کا خیال آتا واپس بھاگ کر آتیں، پھر جاتی اس طرف، اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک پاؤں کی برکت سے وہاں سے ایک چشمہ نمودار فرما دیا، جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں، زمزم کا پانی۔ اور زمزم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا۔ یہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ چشمہ پھوٹا تھا کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اس کے چاروں طرف پتھر لگا دیے تو وہ وہیں پہ چشمہ ٹھہر گیا، نیچے ابلتا جا رہا ہے، آپ پی رہی ہیں۔ تو جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ پھر آپ نے دیکھا پرندے جمع ہو جاتے ہیں، تو دور سے قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، قافلے والے تھے کہ پرندے ہیں تو سمجھ گئے پانی ہے، وہاں پر آئے تو دیکھا یہ بیابان میں پانی، تو پھر آپ سے اجازت لے کر وہیں پر وہ انہوں نے قیام کیا، اور اس طریقے سے پھر یہ تمام معاملات ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں، ایک آزمائش کا دور گزرا، اور پھر آپ دونوں نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کیں، جو پہلے قائم تھیں، پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے ختم ہو گئی تھیں، اور پھر وہ باقاعدہ حج وغیرہ کے سلسلے اور مناسک سٹارٹ ہوئے۔ تو یہ جو ہے صفا اور مروہ، اس کے درمیان دوڑنا سعی کہلاتا ہے۔ ویسے سعی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر حلق، جب یہ 4 کام ہو جائیں گے تو عمرے سے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھایا تھا کہ حجر اسود سے ابتدا ہوتی ہے عمرے کے طواف کی، اور اس طرح اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔ مرد حضرات جب یہ چکر سٹارٹ کریں گے تو ارتباع کریں گے، یعنی جیسے چادر ڈلی ہوتی ہے تو یہ سیدھے کندھا کھول کر چادر کو نیچے سے نکال کر اور الٹے کندھے پر ڈال دیں گے۔ سیدھا کندھا کھول لینا یہ مردوں کے لیے سنت ہوتا ہے، اس کو ارتباع کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، یہ رمل کہلاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے دونوں چیزیں، اور دونوں سنت ہیں۔ کوئی اگر ارتباع کرنا بھول گیا، رمل کرنا بھول گیا، بلکہ اس نے جان بوجھ کے بھی ترک کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ فضیلت سے محرومی ہے، تو جان بوجھ کے نہ کرنا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ اس طرح 7 چکر ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ استلام طواف کے 8 ہوتے ہیں، 1 چکروں کی آغاز سے پہلے، اور پھر جب 7 چکر کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر دوبارہ استلام کرنا ہوتا ہے۔ اور استلام آپ کو بتایا تھا کہ حجر اسود کو چومنا، یا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، جیسے رش بہت ہوتا ہے قریب نہیں پہنچ پاتے تو اس طرح کر کے خود اپنے ہاتھوں کو چوم لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ تو 7 چکر 8 استلام، سب کے سب باوضو ہونے چاہیے، کوئی چکر بے وضو نہیں ہوگا، اس میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز انسان نفل ادا کرتا ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، یعنی طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، زوال کا وقت ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا وقت نہ ہو، جن میں نوافل پڑھنا منع ہے تو ان اوقات میں نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ مقام ابراہیم پر آ کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ حرم میں اور جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آب زمزم نوش فرمائیں، اس کے بعد ملتزم پر آ کر دعا مانگیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ملتزم وہ مقام ہے جو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان جو بھی جائز دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، جس چیز کو طلب کرنے کے لیے اس کا ذکر زبان پہ لا رہے ہیں، بعینی ہی وہی شے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کا تصور آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ کی دعا رد نہ جائے
اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ مقرر کر دے، اس دعا کو دعائے مقبول کہا جاتا ہے۔ اب اس بدلے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، بڑی 3 صورتیں۔ نمبر 1، جو آپ مانگ رہے ہیں وہی آپ کو مل جائے۔ دوسرا، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نہ دے، لیکن آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور شے آپ کو عطا فرما دے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی چیز طلب کر رہے ہوں کہ آپ کو چیز تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس چیز کے ساتھ جو نقصانات ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہیں کہ یہ آپ کے پاس پہنچ گئی تو آپ کو کتنا نقصان ہوگا۔ جیسے ہمارے بھائی بہن دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بانڈ لگا دے، بانڈ لگا دے۔ اب یہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا، ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ بانڈ اگر لگ گیا اور کسی کو پتہ چل گیا تو کتنے دشمن بن جائیں گے، بہت سے ڈاکہ مار لیں گے، نظر لگ جائے گی، حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے بہت سارے نقصانات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب تک انسان غریب ہوتا ہے، غربت میں ہوتا ہے، لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، جہاں تھوڑا بہت آیا نہیں کہ سب وہ جیسے میٹھے پہ مکھیاں جمع ہو جائیں، ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی بہت سے خطرات میں گھر جاتا ہے، ٹینشن، پریشانی، کوئی لوٹ نہ لے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ درد سری آ جاتی ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اس کا بہتر نہ ہونا ہم پر منکشف بھی نہیں ہوتا، تو ہم مانگے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ ایک عام شخص، ایک کسان تھا، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے 2 تیز رفتار گھوڑے دے دیجئے جو بہت تیز دوڑنے والے ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ اس کو ایک بیل کی جوڑی دے دو۔ انہوں نے دے دی تو وہ کسان ہی کہتا ہوا نکلا، لو جی، مانگے گھوڑے تھے اور مجھے بیل دے دیے۔ لیکن جتنے دربار میں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ کسان آدمی ہے، یہ گھوڑوں کو کیا کرے گا، اس کو بیل کی جوڑی چاہیے تاکہ یہ ہل چلائے اور اپنی فصل اگائے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کس شے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ہم اپنی عقل کے مطابق بہتر سے بہتر چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی غیوب جانتا ہے، وہ مستقبل کے احوال کو جانتا ہے، تو وہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں اس بندے کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو چیز مانگی وہ ملی، دوسرا وہ چیز نہیں ملی لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور شے عطا فرما دی۔ اس پہ ایک ذرا یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں بغیر مانگے آپ کو مل جاتی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محلے سے بریانی آ گئی جی سامنے، آپ نے کہا یار واہ بھی واہ، اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، کوئی نیکی کام آ گئی، اس میں بھی ہم اپنی نیکی کو لے آتے ہیں، نیکی کام آ گئی، لیکن وہ بریانی آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے کھا لی، بڑی مزیدار بریانی تھی، اب یہ آپ نے مانگی تو تھی نہیں، آ گئی، کیسے آ گئی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا ایسی ہو کہ جو بظاہر جو چیز مانگی تھی وہ نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا فرما دی۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بغیر مانگے مل جاتی ہیں، شاید وہ دعاؤں کا بدلہ بھی ہو۔ اور تیسری دعا کی مقبولیت کی صورت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان دعاؤں کو جو مقبول نہیں ہوئی تھیں ہماری لینگویج میں، تو ان کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے گا بروز قیامت تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں اس کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے گا۔ جب اس بندے کو دیے جائیں گے تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے کن اعمال کا بدلہ ہے، میں نے تو ایسے کوئی عمل نہیں کیے تھے کہ اس کا بدلہ اتنا شاندار ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں نے مقبول نہ فرمائی تھی، یعنی جو تیری توقع کے مطابق تھا وہ نہیں دیا تھا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور میں اتنے بڑے بڑے انعام پا لیتا۔ اس سے ہمارے ذرا وہ بھائی اور بہن بھی درس حاصل کریں جو 4 5 6 دفعہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اور اپنی غرض کی خاطر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں ان کی توقع اور ان کی طلب کے مطابق عطا نہیں فرماتا تو بغاوت پر اتر آتے ہیں، احسان فراموشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بالکل طوطا چشمی کرتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، تو ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، سب کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، بھائی اللہ تو ہمیں معاذ اللہ بھول گیا ہے، ہمیں تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے تو چھوڑ ہی دیا تھا، اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ ارے بھائی اتنی ساری باتیں کرتے ہیں کہ کچھ امتحان ہے، اور معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہونے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کوئی
مطلب ہمارے حکم کا ماتحت ہو گیا معاذ اللہ، اگرچہ نیت نہیں ہوتی لیکن ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہم نے آرڈر دیا وہاں اللہ تعالیٰ پورا کر دے، نہیں کرے گا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ارے ہمیں بھائی جان ناراضگی کا کہاں حق حاصل ہے؟ ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں، وہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس نے پیدا کیا، نعمتیں دیں، یہی اس کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ صبر کریں، دعا مانگی، اس متوقع رزلٹ نہیں آیا اور صبر کر لیں تو اس کا بھی بدلہ آخرت میں دے گا۔ لیکن ہم وہی کم ظرف لوگ ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ناراض ہو جانے والے، تھوڑی تھوڑی بات میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنی اوقات پر اتر آتے ہیں فوراً اور دکھا دیتے ہیں کہ ہم کتنے سطحی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، کتنی مطلب نیچلی سطح کے لوگ ہیں کہ 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے معاذ اللہ اور اس کی بارگاہ میں بھی شکوے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اب آپ نے ملتزم پر جا کے جب دعا مانگی تو یہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو قبولیت کی یہی علامت ہے، یا یوں کہہ لیں قبولیت کا یہی مفہوم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ملتزم پر جا کر کوئی دعا مانگی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ میری شادی کر دے، بہت سے لوگ ایسے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور ساری زندگی شادی نہیں ہوئی تو پھر کوئی شخص کہے کہ یار معاذ اللہ یہ تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا دعا قبول ہوگی، میری تو ہوئی نہیں۔ تو قبولیت دعا کا مفہوم اگر آپ سے سمجھ لیں گے کہ اگر آخرت میں اس کے دعا کے بدلے میں آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیں دعا مقبول ہے۔ ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں جس میں کسی طریقے سے دعا کا بدلہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اب قبول نہیں ہوتی ہے کہ کیا مطلب؟ جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اس کا دوسرا دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، آخرت میں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ دعا جو غیر مقبول ہے حقیقتاً مکمل طور پر، باقی انسان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے آئیں گے، انشاءاللہ میں سعی کا طریقہ بھی آپ کو عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ